کا طواف کیا. اس کشتی میں جو بچے تھے وہی زندہ رہے، جو نہیں بیٹھے تھے وہ غرقاب ہوئے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ سے 15 فٹ اوپر پانی تھا، اور سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے 8,848 میٹر جس کی اونچائی ہے، اس سے 15 فٹ اوپر پانی تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مارا گیا، نبی کا بیٹا مارا گیا. اگر کوئی شخص کہتا ہے بیٹے کی وجہ سے باپ پر حکم عائد ہوتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے. نبی تھے، بیٹا کافر تھا، جہنم میں گیا، مر گیا. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، جنتی ہے، بیٹا یزید ہے، جہنمی ہے، مردود ہے، خبیث. یزید کی خباثت کی بنیاد پر باپ پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک گھومتی رہی. جس دن جودی پہاڑ پر رکی، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے. بھائیوں میں کنویں میں ڈال دیا، قافلہ نے کنواں سے نکالا، بازار مصر میں بیچ دیا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پورے مصر، انسان، زمین، کپڑے، مویشی، جانور سب کا مالک بنایا. یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اپنے بیٹے کی حیات کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میرا بیٹا زندہ ہے. 40 سال کے بعد جس دن ملاقات ہوئی، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یاب ہوئے، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور سمندر میں گھومتے رہے. 40 دن کے بعد جس دن مچھلی نے ساحل بحر پہ اتارا، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. سلیمان علیہ السلام کو روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن. اس سے یہ سمجھ میں آیا یہ جو سلیکشن ہوا ہے عاشورہ کا شہادت حسین کے لیے، یہ من جانب اللہ ہے. اور ان تمام جو ہسٹری بیان کی میں نے، اس میں ایک عظیم کام ہوا نبی کا، تاریخ کا، اسلام کا، اللہ کی مخلوقوں میں عظیم مخلوق کا، شاہکار کا. اسی سے یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، اس کی باڈی کو بلڈ کی ضرورت ہے. خلاق دو عالم نے اسلام کی باڈی میں جس کے بلڈ کی ضرورت تھی اس کا انتخاب فرمایا، اور وہ تھے حضرت امام حسن، حضرت علی اصغر، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت زہیر بن قیب، حضرت حر وغیرہم رضی اللہ عنہم. اسی لیے قیامت تک ہم شان سے یہ کہتے ہیں تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین. تاریخ کربلا میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اپنے امام صاحب سے سنا ہوگا. امام صاحب سے وہ لوگ سنتے ہیں جو جمعہ میں تقریر سے پہلے جاتے ہیں. اگر تقریر میں پہلے نہیں جاتے ہیں تو پھر وہ امام صاحب کی تقریر سنتے بھی نہیں اور علم میں اضافہ بھی نہیں ہوتا. میں یہاں کچھ مجموعی بات بتانا چاہتا ہوں. 3 بڑی لالچ کربلا کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ایسے ہی 3 بڑے سجدے ہیں جس نے دنیا کا نظام بدل دیا. ایسے ہی 3 معیت ہے جس کی بنیاد پر انسان رسپیکٹ کے بن چکا ہے.
تین لالچ کی بات بتاؤں. اسپین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 800 سال تک ہماری حکومت. آخری میں کرسچن نے ابو الحسن سے کہا البشرات کی حکومت تمہیں دیتا ہوں، غرناطہ کی چابی قلعہ کی مجھے دے. بشرات کی لالچ میں چابی دے دیا اسے. اور 800 سال تک جہاں ہماری حکومت تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے. لالچ دیکھیے گا، البشرات کی حکومت. ہم اور آپ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، باپ کے لیے، پڑوسی کے لیے اگر زمین کی خاطر لڑتے ہیں تو وہ ابو الحسن سے ہم الگ نہیں ہیں. لالچ نمبر 2، 4000 فوج لے کر ابن سعد ایران کی طرف جا رہا تھا. ابن زیاد نے خط لکھا کہ پوری فوج لے کر حسین بن علی کے مقابلے میں آ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ بہت اچھے آدمی ہے. کہا سوچ لے، اگر نہیں گیا تو رے کی حکومت اور گورنری چھن جائے، وہ نہیں ملے گی. اس نے کہا رات بھر سوچنے کا موقع دے. رات بھر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں رے کی حکومت چاہیے، حسین بن علی کو مارنا ہے. 4000 فوج لے کر ابن سعد ایران کی طرف جا رہا تھا. پوری فوج لے کے کربلا میں آ جاتا. حسین بن علی سے لڑتا ہے، مارا تو وہ بھی گیا ہے کتے کی موت، مگر رے کی حکومت بھی گئی. قابل غور پہلو یہ ہے، اگر ایران چلا جاتا 4000 فوج لے کر، لڑتا صلیبیوں سے، رومیوں سے، اگر وہ مر جاتا تو شہید ہوتا، اور جیت جاتا تو وقت کا ارطغرل الغازی بنتا. مگر ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رے کی حکومت بھی گئی اور جہنمی بھی بن گیا. دوسری لالچ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور نہ خدا ہی ملا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوا ہے. کربلا کی تاریخ میں ایک اور لالچ بتاتا ہوں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے کربلا میں تھے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، سکینہ، رقیہ، فاطمہ صغرا اور صفیہ. 3 بیٹوں میں حضرت علی اکبر شہید ہوتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہوتے ہیں، اور بیچ میں بچے علی اوسط. اوسط مطلب ہوتا ہے مڈل علی. علی اوسطی کو زین العابدین کہا جاتا ہے. وہ بیمار تھے، وہی بچ کے کربلا سے واپس آئے. حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اولاً تو کوئی مقابلہ کے لیے آنے کو تیار نہیں. انہوں نے ایک شعر پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا من نبی بن نبی. میں علی ہوں، حسین کا بیٹا جو علی کے بیٹے ہیں، ہم اہل بیت ہیں اور نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ شعر پڑھا، 22,000 یزیدیوں میں سے کوئی بھی مقابلے میں آنے کو تیار نہیں، کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے سب سے زیادہ نبی کے مشابہ حضرت علی نظر آ رہا ہے. حضرت علی اکبر کی بات کر رہا ہوں، 18 سال کی جوانی. شعر دیکھیں ان کا، نحن اہل البیت. اہل البیت کا لفظ ہے. میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا ایک دن، تو اس میں یہ آیا، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ دونوں مل کے میرے گھر کو پاک کریں. اللہ نے فرمایا بیتیا، میرے گھر. A question arises in our mind، اے اللہ تو تو گھر میں رہتا نہیں، تو تو گھر میں رہنے سے پاک ہے، کیونکہ گھر میں رہنے کے لیے جسم ہونا چاہیے، اور اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. پھر اللہ فرما رہا میرا گھر.
اے ابراہیم اے اسماعیل آپ دونوں مل کے پاک کریں میرے گھر کو. تو جب اللہ گھر میں نہیں رہتا پھر گھر والا کون ہے؟ جب قرآن شریف کی دوسری آیت پہ نظر پڑی تب بات سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنا گھر بیت کعبہ کو کہا اور گھر والا اہل بیت مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کو کہا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یا اہل بیت سے مراد قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اہل البیت. اس سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہم. اچھا یہیں پہ غور کریں، پاکی کا لفظ دونوں طرف ہے. وہاں آیا بیت کے لیے انطہرا آپ دونوں مل کے پاک کریں، اور یہاں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یطہر کا لفظ یہاں بھی ہے، تطہیر یہاں بھی اور وہاں بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب بیت کو اللہ پاک کرنا چاہا تو دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، اور اہل بیت کو پاک کرنا چاہا تو بذات خود اللہ نے پاک کیا. اور فرق یہ ہے کہ بیت کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے پاک کیا، وہ دوبارہ نہ پاک ہوا. پھر بت رکھے گئے، پھر مورتیاں رکھی گئی، پھر صنم رکھے گئے، پھر معبودان باطل رکھے گئے. پاک کیا تھا دو نبیوں نے، بیت دوبارہ نہ پاک ہو گیا. مگر اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا ہے، اور جسے اللہ پاک کر دے وہ دوبارہ کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ عالم بن سکتے ہیں، اٹس پاسبل. آپ مفتی بن سکتے ہیں، اٹس آلسو پاسبل. آپ مجدد بن سکتے ہیں، اٹس آلسو پاسبل. آپ ولی بن سکتے ہیں، آپ فقیہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ سید نہیں بن سکتے. جسے اللہ چاہتا ہے اسے سید میں پیدا فرماتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے. حضرت علی اکبر لڑ رہے ہیں، نحنو اہل البیت اولا بالنبی. کوئی 22,000 میں جانے کو تیار نہیں ہے، ایک بھی جانے کو تیار نہیں ہے. ابن سعد نے کربلا میں پھر لولی پاپ دیا. کس کو؟ طارق بن شیف کو. اتنے بہادر نامور جوان مجرب ہو کر کے ایک بچہ کے مقابلے میں جانے سے گھبرا رہا. جاؤ اس کی گردن لے کر کے آؤ، موصل کی حکومت تمہیں دے دوں گا. یہ لالچ دیکھیں، 3 لالچ ہو گئی. البشرات کی لالچ، گرناتا گیا ہاتھ سے. رے کی لالچ، ابن سعد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. طارق بن شیس، موصل کی لالچ، ابن زیاد سے بول کے موصل کی گورنری تمہیں دلاؤں گا. وہ گیا میدان میں، تلوار نکال کے جو ہی مارنا چاہا، حضرت علی اکبر نے ایک ہی وار میں اس کے نیزے کے ٹکڑے بھی کیے اور گردن تک تلوار پہنچائی. وہ گھوڑا سے گرا بھی اور جہنم رسید ہو گیا. نامور آدمی. جلال میں اس کا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا. اس کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا. مصرع بن غالب آیا لاسٹ میں، وہ بھی کتے کی موت مارا گیا. علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کے بڑے بڑے سورما کو موت کا گھاٹ اتارنے کے بعد اپنے ابو سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، امام حسین سے. یا ابتا العطش، پیاس لگ رہی ہے، بس پانی پلا دیجیے. یا ابتا العطش، غور کیجئے گا، پیاس لگ رہی ہے اور 3 دن سے نہر فرات پر پابندی ہے. یہ آپ سب نے سنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی کلام نہیں. 3 دن سے بھوکے پیاسے بھی تھے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک خطیب شہیر یار عزیز نے کہا کہ کربلا کی کہانیاں 90% من گڑنت ہے. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شیعوں کی روایت الگ ہوتی ہے. سنیوں کا جو جلسہ ہوتا ہے، سنیوں کے جلسے میں کربلا کی صحیح ہسٹری بیان کی جاتی ہے. اور صحیح ہسٹری میں امام حسین کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، مدینے سے مکہ آنا، مکے سے عراق آنا، فرزدق شاعر کا ملنا، زہیر بن قین کا ملنا، یا عباس کا بازو کٹنا، حضرت قیس کا شہید ہونا، مسلم بن عقیل کا پہلے جانا، یہ سب معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ 90% من گرن کہانی ہے.
سنی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ 90% صحیح ہے، 10% جاہل خطیب ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ کربلا میں لائٹ کاٹ دیا تھا یزیدیوں نے، تمباکو نہیں دیا تھا، موبائل کا کنیکشن کاٹ دیا تھا. یہ ضرور جہالت ہے. تو موبائل کہاں سے آ گیا وہاں پر؟ تمباکو کہاں سے آ گیا وہاں پر؟ بھائی لائٹ کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ایڈیسن داس نے بنایا لائٹ. بہرحال حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابتا العطش، پیاس لگ رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا، بیٹا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، حوض کوثر پر آب کوثر لیے نانا جان انتظار کر رہے ہیں. ہم نے جب دوسری حدیث کا مطالعہ کیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور میدان محشر میں کہاں تلاشوں گی؟ کہا میزان پر. کہا وہاں نہیں ملے تو؟ کہا پل صراط پر. کہا وہاں نہیں ملے تو؟ کہا حوض کوثر پر. میزان بات سمجھ میں آ رہی ہے، نبی وہاں کھڑے رہیں گے، اپنے لوگ کے نام اعمال میں کچھ کمیاں ہوگی تو درود کی پرچی ڈال کے پلہ کو بھاری کر کے جنتی بنائیں گے. پل صراط پر بات سمجھ میں آ رہی ہے، نبی کھڑے رہیں گے اور کہیں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو پار کرا دے پار کرا دے پار کرا دے. حوض کوثر پہ کیوں کھڑے رہیں؟ اس کی کیا لاجک؟ پورے اسلامک ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ 150 جنگیں ہمارے نبی نے لڑی ہے، 150 میں 50 میں خود نبی شریک تھے اور بقیہ 100 میں نبی نے امیر اور قائد بنا کے بھیجا. ان کسی جنگوں میں بھی پیاسے تمام کے تمام نہیں مارے گئے. صرف واحد کربلا 61 ہجری کی بات ہے کہ 3 دن پانی پر پابندی لگا کے، کھانے پر پابندی لگا کے، شہدائے کربلا پر صبر و تحمل کے پہاڑ توڑ دیے گئے. آقا حسین پورا خیمہ پیاسا تھا اور شہید کر دیا گیا. اب بات سمجھ میں آئی، میزان میں ہمارے لیے تھے نبی، پل صراط پر ہمارے لیے تھے نبی، مگر نبی کو پتا تھا میرا علی اصغر پیاسا آئے گا، عباس پیاسا آئے گا، حسین پیاسا آئے گا، علی اکبر پیاسا آئے گا. اور پیاسوں کا استقبال پل صراط پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میزان پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو شہید ہے، پل صراط سے یوں گزر جائیں گے. یہ تو شہید ہے، میزان پہ ان کا پلہ بھاری ہوگا، مگر پیاسے ہیں، حوض کوثر سے ان کا استقبال کیا جائے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. 3 لالچ بتا دی میں نے. البشرات ابو الحسن ابن سعد رے کی حکومت، طارق بن شیس موصل کی حکومت. آپ کے یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، آپ حرام کریں گے یا حلال کریں گے؟ اپنی بہن کا حصہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بھائی کا حصہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ باپ کو بڑھاپے میں خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا جو کرتا ہے اس کو مزید سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر نہیں تو کس نے کہا ہم حسینی؟ ہاؤ از دس پاسبل برو؟ ایک سوال کا جواب دے. ہم لوگ یزید کے خلاف ہیں، کیوں؟ اٹس ویری سمپل کوشچن. کیونکہ امام حسین کا قتل کیا ہے. لیکن امام حسین یزید کے کیوں خلاف تھے؟ کیا اس لیے کہ اس نے علی اصغر کا قتل کر دیا تھا؟ نہیں. عباس کو قتل کر دیا تھا؟ نہیں. یہ تو سب ہونے والا ہے. امام حسین کیوں خلاف تھے؟ امام حسین اس لیے خلاف تھے کہ وہ رحمان کی اتباع نہیں کر رہا تھا، شیطان کی اتباع کر رہا تھا. وہ حرام میں گرفتار ہو گیا تھا. یزید حرام کاری کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، عیاشیاں کر رہا تھا. اس کا مطلب زانی کے خلاف ہونا یہ حسینی ہے، شراب کے خلاف ہونا یہ حسینی ہے، کرمنل کے خلاف ہونا یہ حسینی ہے. یزید تو بعد میں مارا ہے حسین کو نا، مگر امام حسین پہلے سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. فاسق کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ حسینی ہے. یہیں سے یہ سمجھ میں آیا جب فاسق کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہابی دیوبندی کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی؟
اہل حدیث کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی؟ ہم اپنی مسجد میں یہ بورڈ لگا دیں کہ یہ صرف سنی صحیح العقیدہ کی مسجد ہے، کوئی وہابی دیوبندی نہ آئے، یہ اوریجنل امام حسین کا طریقہ ہوگا، اوریجنل حسینی مزاج ہوگا، اوریجنل حسینی طریقہ ہوگا۔ 3 لالچ ہو گئی، میری تقریر ختم ہونے والی ہے۔ 3 سجدے تاریخی بتا دوں میں آپ کو، 3 سجدوں نے دنیا کا نظام بدلا ہے۔ پہلا سجدہ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ذوالفقار لیے اور کافروں کو مڈر کر کے جہنم رسید کر کے اپنی باڈی کو ریچارج کرنے کے لیے نبی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ نبی کے لیے جنگ بدر، میدان بدر میں ایک عریش بنایا گیا تھا، جھوپڑ پٹی۔ اس جھوپڑ پٹی میں نبی آرام فرماتے، باڈی گارڈ کی حیثیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی چند کافروں کو مارنے کے بعد جا کے دیکھا تو نبی سجدے میں ہے، اور سجدے میں کیا لکھا تھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلی۔ نہیں، سجدے کی تسبیح بدلی ہوئی تھی۔ یہاں سجدے کی تسبیح تھی یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے قائم اے زندہ، اے قائم بالذات، اے حی بالذات، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی پھر واپس پلٹے، چند کافروں کو جہنم رسید کیا، پھر آ کے دیکھے نبی کو دیکھ لوں تاکہ اپنے اندر انرجی آ جائے، میں ریفریش ہو جاؤں۔ جا کے دیکھا نبی پھر سجدے میں ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم نبی نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک ہم جنگ بدر کو جیت نہیں گئے، جنگ بدر کو جیت نہیں گئے تھے۔ میرے دماغ میں ایک سوال آیا، یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کہا دین زخمی نہ ہو جائے، مارکا چل رہا ہے، اسلام پر شب و خون مارا جا رہا ہے۔ آج اگر دین جیتا تو ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا۔ نست و نابود کرنے کے لیے 313 کے مقابلے میں 950 ہے۔ ابو جہل پوری ٹیم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا چاہتا۔ نبی سجدے میں، یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جواب، دین زخمی نہ ہو جائے۔ پہلے سجدے نے دنیا کا نظام بدل دیا ہے۔ دوسرا سجدہ، نبی مسجد نبوی میں حالت سجدے میں پیٹھ پر امام حسین بیٹھ چکے ہیں، اب نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تسبیح پڑھی جا رہی ہے وہی سبحان ربی الاعلی، مگر 3 بار پڑھنا چاہیے، 5 بار پڑھنا چاہیے، مگر یہاں 7 8 9 10 20 30 40 50 گنتی بند، کاؤنٹ لیس، بے شمار ان گنت امام حسین پیٹھ پر ہے۔ پیارے مصطفیٰ سجدے میں سوال کیا ہم نے، یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین چھوٹے ہیں، سجدہ طول نبی سے جواب آتا ہے کہ تم حسین کو فاطمہ کا بیٹا، حسین کو علی کا جگر ہی مت سمجھنا، حقیقت میں حسین کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے مزاج دیا، شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، سرداد نداد، دست در دست یسیر، حقہ کے بنا لا الہ اشت حسین، دین اشت حسین، کی پناہ اشت حسین۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جواب ملا، سر اٹھاؤں گا، حسین گر جائیں گے، اور حسین دین ہے، کہیں دین زخمی نہ ہو جائے۔ جنگ بدر سجدے میں کہیں دین زخمی نہ ہو جائے، مسجد نبوی نبی سجدے میں کہیں دین زخمی نہ ہو جائے۔ امام حسین 100 ہجری کربلا کی دھرتی پر ہے، حضرت عباس جا چکے ہیں، علی اصغر جا چکے ہیں، زہیر جا چکے ہیں، حضرت حر جا چکے ہیں، اب میدان میں جا رہے ہیں، اور دنیا والوں نے دیکھا، 22,000 یزیدیوں نے دیکھا، کربلا کی ریت نے دیکھا، ذرات کربلا نے دیکھا، شمس و قمر نے دیکھا، آسمان اور زمین نے دیکھا کہ امام حسین سجدے میں گئے ہیں، مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ جواب پاتا ہے، ہم نے پوچھا یا حسین سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے
فیضان شہدائے کربلا شہید اعظم کا انفراد. یہ 3 سجدے تاریخی ہو گئے. ہم لوگ جو یا حسین یا حسین یا علی کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قرآن شریف کی جس آیت کو میں نے پڑھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب یہ تیسرا 3 معیت بتانے جا رہا ہوں. صبر اور نماز سے مدد طلب کرے، یہ قرآن شریف میں آیا. اس کے جسٹ بعد آیا ان اللہ مع الصابرین، اور اس کے فوراً بعد آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. صبر اور نماز سے مدد طلب کرے. اللہ صابروں کے ساتھ ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہے. اب دیکھیے یہ جو مع الصابرین آیا، مع، میم زبر مو، عین زبر ع، مع، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، with، مع الصابرین، صابروں کے ساتھ. یہ 3 مع بتاتا ہوں. پوری دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 313 رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 313 رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان 5 میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے. غور کیجئے گا، صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش. 1,24,000 میں سب سے افضل 313 جو بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور 313 میں آپ لکھ کر کے دیکھیں 3 + 1 + 3 کتنا بنتا ہے؟ 7، 7 بنے گا. 3 لکھے +1 + 3 7 بنے گا. یہ 313 جو بدر میں ہیں اور 313 جو رسول ہیں، اگر اس کو سمجھنا ہو تو یہ 3 + 1 + 3 کو سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا یہ جو 7 ہے نا، پورے قرآن میں 7 منزل ہے، پورا آسمان 7 ہے، پوری زمین 7 طبق ہے. پوری دنیا میں حکومت انہی کے بدولت سے چل رہی ہے، نظام انہی کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل کیوں؟ اگر یہاں آپ کے رضا نگر میں کچھ گڑبڑی ہو جائے، ایک آدمی فون لگائے گا 9009019530. ہاں کلیکٹر صاحب یہ بہت کمینہ پنتی کر رہا ہے، پولیس کو بھیج دیجیے. پولیس آ جائے گی ذرا. اس کے ایک فون پر کلیکٹر نے پولیس کو بھیج دیا. کیوں؟ اس کی اس سے بنتی ہے، اس کی چلتی ہے، وہ اس کے قریب ہے، وہ اس کا فرینڈ ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چائے پیتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ڈرنکنگ کرتا رہتا ہے، پارٹی کرتا رہتا ہے، کٹی پارٹی میں جاتا رہتا ہے. اس کے ساتھ یہ جو مع ہے یہی ہے. سی ایم میری آواز پر لبیک ایک بار میں کہہ دے گا، ڈی ایم میری سنتا ہے. مع یہ دنیا کے پوسٹیڈ پرسن ہے جو جتنا قریب وہ فخر کرتا ہے. آئی ایم سم تھنگ، there is nobody equal to me، میں ہوں، میری چلتی ہے، میری بنتی. پوری دنیا میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی رہے ہیں تو وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سب سے زیادہ. اور نبی نے خود فرمایا لی مع اللہ، مع کا لفظ آیا دیکھیے گا، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ اسپیشل وقت ہے. اس وقت میں صرف میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ معیت الہی نے مصطفیٰ کو لاجواب بنا دیا. معیت الہی یہ ہو گئی بات، معیت الہی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سب سے افضل ہے ہمارے نبی، معیت الہی کی بنیاد پر. پہلا مع آیا، اب دوسرا مع. نیچے آ جائے. صحابہ کی تعداد کیا بتایا میں نے؟ 1,24,000. اس میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابھی ایک گروپ آیا ہے مولائی گروپ، رافضی گروپ، وہ کہتا نہیں حضرت علی سب سے افضل ہے. ہو گیا. اب پوری تباہی مچا رہے ہیں.
ایران والے یہی لوگ ہیں. اور یہ غلط فہمی مت پالیے گا کہ فلسطین کے سپورٹ میں ایران کچھ کرتا ہے نا. وہ لالی پاپ دیتا ہے. دکھانے کا دانت کچھ اور ہے, کھانے کا دانت کچھ اور ہے. حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے رافضی اور ایرانی یہ اسلام سے وفاداری کریں. سب سے افضل کون؟ 1,24,000 صحابہ کرام. تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اور یہ کتاب ہے میرے پاس, فتاوی رضویہ. کس نے لکھی فتاوی رضویہ؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے. اور باپ کے گھر سے نہیں لکھی. اگر اعلیٰ حضرت اپنے باپ کے گھر سے لکھے ہوتے تو میں نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کے گھر سے لکھا ہے. بے شک قرآن و حدیث سے لکھا ہے. ہزاروں کتابوں کے حوالے سے لکھا فتاوی رضویہ. اور اس کو انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں. کچھ لوگ انڈیا میں نہیں مانتے ہیں. یہ کچھ لوگ کون ہیں جانتے ہیں؟ اصل میں چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں. تو وہ کہتا ہے دنیا میں جتنے آئینے ہیں سب غلط. میں مانتا ہی نہیں آئینے. میں کیوں مانوں آئینے کو؟ آئینے کو مانوں گا تو داغ کو ماننا پڑے گا, اس لیے آئینہ ہی کو نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کی حیثیت بتائی, ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا. پیر کیسا ہونا چاہیے, مزار کیسا ہونا چاہیے, عالم کیسا ہونا چاہیے, نمازی کیسا ہونا چاہیے, فاتحہ کتنی دوری سے پڑھنی چاہیے, چادر کتنی ہونی چاہیے, ہر ایک ضابطے لکھے, پورے لائف اسٹائل. بلکہ بمبئی کے سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ اگر حنفی مذہب کے مطابق بھارت میں فیصلہ کیا جاتا تو اس کے لیے فتاوی رضویہ کورٹ میں کافی ہوتا. بے شک حضور اشرف میاں نے برسوں پہلے کہا تھا منار قصر رضا تو بلند کافی ہے, اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کی بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب رضا نگر یوں ہی نہیں پڑ گیا. یہاں والوں نے احمد رضا کو سمجھا, اس لیے احمد رضا سے رضا کو لے لیا تاکہ جب تک گاؤں رہے مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہراتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, قریا قریا, شہدائے کربلا کانفرنس. اس میں صفحہ نمبر 94 پہ لکھا ہوا ہے. یہ 12 جلدوں والا فتاوی رضویہ ہے, 12 جلدوں والا, 30 والا نہیں. صفحہ نمبر 94 پر لکھا ہوا ہے. کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ میں کہ جناب خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی نے اپنی مؤلفہ کتاب یزید نامہ میں اپنے عقائد کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل ترین امت بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھتا ہوں, اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ہاشا, یہ ہرگز اہل سنت کا مذہب نہیں, روافض کا مذہب ہے. اسے اہل سنت کا مذہب کہنا بعین ہی ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے رافضیوں کا مذہب تفضیل شیخین ہے, یعنی صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو رافضی تمام امت سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. جیسا اس کا قائل صریح جھوٹا مفتری ہے, یوں ہی یہ کہنے والا جھوٹا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری تفصیل کے ساتھ جواب. اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہوا تھا جنگ صفین میں. جنگ صفین یہ کربلا کی جنگ سے پہلے, اور اس کو سننا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. اس میں میں ایک علمی بات بتاتا ہوں. اس میں حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے حکم رکھا کہ آپ دونوں مل کے جو فیصلہ کر دیجئے گا ہمیں تسلیم ہے. ایک جماعت نکل گئی وہاں پر اور اس نے یہ کہا کہ حکم بنانا ہی جائز نہیں, کیونکہ قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ, حاکم اللہ ہے. تو امیر معاویہ نے کسی اور کو کیوں بنایا, حضرت علی نے کسی اور کو کیوں بنایا؟ وہی امت کی بڑی دو جماعت پیدا ہوئے. ایک جماعت خارجی کی بنی اور دوسری جماعت رافضی کی بنی. رافضیوں نے کہا نہیں, میں حضرت علی کو سب سے بڑا مانتا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, میں سب سے بڑا حضرت علی کو مانتا ہوں. اور یہ ایک یہودی کا دماغ,
یہودی کا دماغ تھا، اس کے بھڑکانے سے اس نے امت میں انتشار پیدا کیا اور کہا سب سے بڑا حضرت علی ہے۔ اور یہی رافضی لوگ بعد میں جا کے کیا کہتے ہیں، حضرت علی کافر ہو گئے معاذ اللہ، کیونکہ ڈائریکٹ نبی کے بعد ان کو خلیفہ کا دعوے دار ہونا تھا مگر وہ ہوئے نہیں۔ خیر وہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ اتنا یاد رکھیں 52 وجہوں سے کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، 52 وجہوں سے رافضیوں پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ڈپلیکیٹ مولائی جو چل رہے ہیں ابھی، اور یہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، اور یہ حدیث سنا سنا کے لوگوں کو جو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، حقیقت میں حضرت علی نے خود اس کا اعتراف کیا تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ نبی کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابھی میں دلیل لینے جا رہا ہوں، پہلے اس کو سنیں۔ وہاں پر ایک خارجی جماعت نکل گئی، خارجی نے پورا تلوار لے کے 6000 خارجی حضرت علی کو مرڈر کرنے کے لیے تیار، حضرت علی کو مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے بھائی؟ بولے انہوں نے 3 کام غلط کیا۔ نمبر 1، حکم صرف اللہ کا چلے گا تو غیر اللہ کو حاکم کیوں بنایا؟ وہ کافر ہو گئے، قرآن کے خلاف کام کیا۔ نمبر 2، امیر معاویہ سے جنگ جائز تھی تو مال غنیمت کیوں نہیں لی؟ نمبر 3، صلح نامہ پر یہ لکھا گیا تھا، یہ صلح نامہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہٹا دے، تو حضرت علی نے ہٹوا دیا۔ خارجی کا کہنا ہے کہ امیر المومنین نہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، مومنوں کے امیر نہیں ہے تو کیا کافروں کے امیر ہے؟ اس لیے یہ 3 کام غلط کیا حضرت علی نے، ہم مرڈر کریں گے ان کا۔ حضرت ابن عباس بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ علماء کا ادب کرتے تھے، اور جہاں عالم ملتے تھے، محدث ملتے تھے، ان سے حدیث سیکھتے تھے۔ اس لیے میں اس بات پہ اپنے تقریر میں پورے انڈیا میں زور دیتا ہوں کہ جلسے کا وجود تعلیم کے لیے ہوا ہے، تفریح اور انجوائے کے لیے نہیں ہوا۔ جلسہ اگر انجوائے کے لیے ہو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور ایسے پیسے لٹانے کے لیے ہو، تو یہ اس کے لیے جلسہ ہی نام کیوں؟ شہید کربلا نام کیوں؟ بہت سارے دنیاوی نام ہیں، اس میں اس نام سے کریں نا۔ ایک نائب نبی عالم دین کو کیوں بلاتے ہیں؟ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ شاعروں کو الگ بلائے، عالموں کو الگ بلائے، اس کو جو من میں آئے وہ کرے، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ کرتا پاجامہ کا ٹھکانہ۔ اور کمیٹی کے نوجوان جس کو دین کا دال بھی نہیں پتا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، وہ والا پڑھیے نا، وہ والا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس لیے دین کا جو یہ حال ہوا نا، اس لیے وہ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کی جگہ ہے۔ اور جو فرد بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے نا، ذمہ دار وہ بھی ہوگا۔ اچھی بات یاد آ گئی مجھے، کربلا میں 82,000 تھے نا، لیکن بدلے میں 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ یہ کربلا کی ہسٹری آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں نام لے کے بتاتا کون کون کیسے کیسے مارا گیا۔ 1,40,000۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی لوگ تماشا بنے دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے حسین بن علی کو مارا جا رہا ہے اور اس کے سر میں جوں بھی نہیں رینگ رہا ہے۔ اس لیے عذاب آئے گا تو ہم بھی بچیں گے نہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، جرم کو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا جانے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی سے، خارجیوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں لڑنے سے پہلے، کہا اجازت دے دی۔ 6,000 خارجی میدان میں ہیں، حضرت ابن عباس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہا کیا اعتراض ہے؟ کہا پہلا اعتراض امیر المومنین کیوں کاٹا، دوسرا اعتراض حکم غیر اللہ کو کیوں بنایا، تیسرا اعتراض مال غنیمت جائز نہیں تو جنگ کیوں کیے، اور جب جنگ جائز ہے تو مال غنیمت کیوں نہیں لینے دیے۔ یہ 3 اعتراض۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں قرآن سے جواب دے دوں تو بولے ہم توبہ کر لیں گے نا، خارجی لوگ بول رہے ہیں ہم توبہ کر لیں گے نا۔ اب سنیں حضرت ابن عباس جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین کی بات تم لوگ کر رہے ہو نا، کیوں کاٹا؟ صلح حدیبیہ میں نبی نے یہ لکھا تھا، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ کافروں نے کہا رسول اللہ ہم مانتے تو اختلاف کیوں ہوتا، رسول اللہ کو کاٹو۔ رسول اللہ کو کاٹا گیا وہاں پر صلح کے لیے۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین افضل لفظ ہے یا رسول اللہ افضل لفظ ہے؟ کہا رسول اللہ. کہا صلح کے لیے جب اس کو کاٹ دیا گیا تو اس کو ہٹا کر کے صحیح کیا یا غلط؟ کہا نہیں، حضرت علی نے صحیح کام کیا. یہ جواب دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، دماغ بات میں بیٹھ گئے. دوسرا اعتراض، حاکم غیر اللہ کو کیوں بنایا؟ قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ رہے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن شریف میں آیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حاکم عورت کی طرف سے، ایک حاکم شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ایک حاکم اور مرد شوہر کی طرف سے ایک حاکم، دونوں مل کے فیصلہ کر دے، مان لینا چاہیے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا بڑا تھا یا حضرت علی اور امیر معاویہ کا؟ بولے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس چھوٹے معاملے میں اللہ خود حکم دے رہا ہے غیر اللہ کو حاکم بناؤ. اب حضرت علی نے حاکم جو بنایا غیر اللہ کو صحیح کیا یا غلط؟ کہا نہیں، صحیح کام کیا. دوسرا اعتراض، مال غنیمت کیوں نہیں لی جنگ میں؟ مال غنیمت میں باندی آئے تو اس کے ساتھ میں صحبت جائز ہے. مال غنیمت میں جو پیسہ دولت آتی ہے اس کا مالک وہ ہوتا ہے جو جنگ جیتتا ہے. حضرت علی کے اپوزٹ میں حضرت عائشہ تھی، اور حضرت عائشہ تمام مومنوں کی ماں ہے. کوئی اپنی ماں کو باندی بنا سکتا ہے؟ قرآن شریف میں آیا وہ تمام مومنوں کی ماں ہے، ازواج مطہرات مومنوں کی ماں. اب حضرت علی نے باندی نہ بنا کر صحیح کیا یا غلط؟ خارجیوں نے کہا نہیں، صحیح کیا. تینوں سوال کا جواب دے دیا. حضرت ابن عباس نے 6000 میں سے 2000 بیک وقت صدق دل سے توبہ کر کے ہلکا بہوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور حضرت علی کے ہاتھ پہ مرید ہو جاتے ہیں. 2000 خارجی. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ مصر میں میں نے دیکھا وہاں کے لوگوں سے پوچھے کہ وضو میں 4 فرائض، وہ کہیں گے نعم انا عالم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وہاں کی جاہل پبلک کو بھی پتا ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہے، اور وہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. عوام کو عقیدہ پتا وہاں پر. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں رہ کے آیا ہوں مصر میں. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، مولانا کی بات نہیں کر رہا. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں روزہ فرض ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے، عوام میں سے مشکل سے 1-2% بھی بتا پائے.